اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا کتنا سونا کتنا میٹھا لگ. کیونکہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے اور حدیث بھی پڑھی ہے کہ دنیا میں سب سے مالدار انسان اگر کوئی ہوا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہوا ہے. آمنہ کے لال سے بڑھ کر نہ کسی کے پاس دولت آئی ہے اور نہ دولت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو غریب ہوگا وہ کسی فقیر کو چونی دینے سے پہلے 50 مرتبہ سوچے گا، لیکن جس کو خدا کہتا ہے وہ اما السائل فلا تنہر، محبوب جو تیرے پاس بھیک مانگنے آئے تو کبھی اس کو نہ نہیں کہنا، تو کبھی اس کو جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ اگر تو نہ دے گا تو کائنات میں پھر کون دے گا. ایک مقام پر فرمایا وہ اما السائل فلا تنہر، محبوب سائل کو سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں. اور دوسرے مقام پہ رسول سے کہلوا دیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو پھر ہم حضرت موسیٰ کے دامن میں جو دیکھتے ہیں عطا خدا نے کیا ہے، ہاتھ مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی گود میں جو دیکھتے ہیں عطا خدا نے کیا ہے، ہاتھ مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے. سلیمان اتنا بڑا بادشاہ جسے دنیا کہتی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، دیا اللہ نے ہے، ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو سلیمان کو سلطنت عطا کرتا ہے اس سے بڑھ کر دولت مند کون ہوگا؟ اس لیے پھر دولت کی مذمت پر تقریر کیسے کروں؟ حب دنیا، اصل میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے. لوگوں نے سمجھا لوم چلانا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا سائزنگ بنانا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا اچھے کپڑے پہننا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا بائک چلانا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا مارکیٹ میں بیٹھنا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا جو ہے وہ کاروبار کرنا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا مال کمانا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا مال جمانا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا بینک بیلنس کرنا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا زمینیں خریدنا دنیا ہے، لوگوں نے سمجھا مکان بنانا دنیا ہے. لیکن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی دنیا کہتے کسے ہیں. اگر مال جمع کرنا دنیا ہوتی تو عثمان غنی دنیا کا بڑا مال دنیا دار کہلاتا نا. حضرت عثمان غنی کو لوگ دنیا دار تھے، لیکن عثمان غنی کو دنیا دار نہیں کہتے، منبر پہ ان کا نام ذوالنورین کے حوالے سے لیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ دنیا کچھ اور چیز کا نام ہے. عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی ہیں میرے رسول کے کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو گھر میں سونا اتنا رکھا ہوا تھا کہ پھاوڑے سے کھود کھود کر کے سونا ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا. تو جو اتنا سونا رکھے، بھئی جو تجوری میں سونا رکھے وہ دنیا دار ہے، تو جو اتنا رکھے کہ پھاوڑے سے کھودنا پڑے وہ کتنا بڑا دنیا دار کہلانا چاہیے. لیکن انہیں دنیا دار نہیں کہتی، انہیں لوگ دنیا دار نہیں کہتے، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. جن 10 صحابہ کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا شمار ہوتا ہے. یوں تو میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی تک میرے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے. لیکن حضور سید عالم نے کچھ لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا کی ہے، تو پھر عبد الرحمن ابن عوف کو کس کھانے میں رکھو گے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تو دولت بہت تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس کاروبار نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، وہ ننگا پھر رہا ہو اور پنڈرپور میں کسی بت خانے کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہو، تو کیا آپ اس کو اس دنیا کا سب سے بڑے دیندار ہونے کا تمغہ دیں گے؟ اس کو آپ دیندار ہونے کا گولڈ میڈل دیں گے؟ آپ نے جو دین اور دنیا کی تقسیم کر رکھی ہے، پہلے تو یہی طے کرنا ہے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے.
اور اس کو بہت لمبے چوڑے انداز سے سمجھانے کی ضرورت نہیں. سب سے آسان بات یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے. اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے. اگر کوئی مارکیٹ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرتا، اس لیے کہ سودا دینے سے پہلے جب زبان پہ جھوٹ آنے لگتا ہے تو دل فوراً اس کو کچوکے لگاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ سچ بول کر کے کاروبار کرتا ہے. وہ لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ لوگوں سے سود لے کر کے کاروبار نہیں کرتا، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا نہیں بیچتا. یعنی وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ اس کو یاد ہے اور وہ اللہ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گا. تو وہ دن بھر جو تجارت کر رہا ہے فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اس کا بازار میں بیٹھنا بھی یہ دین ہے، عبادت ہے اللہ کے نزدیک. اور اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ سچے تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یاد رکھیے، وہ بازار میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے تو وہ دیندار ہوا. لیکن کوئی مسجد میں آیا، آستین چڑھایا، وضو کے لیے بیٹھ گیا، کوئی بازو میں آ کر کے بیٹھا، دل میں خیال آیا اچھا ہوا میرا دوست آ کے بیٹھ گیا تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے کہ میں بھی روزانہ پابندی سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اب وہ دیندار نہیں بلکہ وہ دنیا دار ہے، اس لیے کہ مسجد میں اس کو دوست یاد رہا، خدا یاد نہ رہا. تو مسجد میں آنے والے دنیا دار ہوئے اگر خدا یاد نہ آیا تو، اور بازار میں بیٹھنے والے دیندار ہوئے اگر خدا یاد ہے تو. اب مختصر بات پتا چلی، اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے، اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے. اب یہ بات پتا چل گئی. اب آئیے حب دنیا کی تباہ کاریاں کیا ہے. یعنی کہ مال کی محبت میں اگر آپ اللہ کو بھول چکے ہیں، مال کی محبت میں آپ نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے تو آپ دنیا دار ہے. دیکھو نمرود کے پاس بھی مال ہے، فرعون کے پاس بھی مال ہے، بخت نصر کے پاس بھی مال ہے، شداد کے پاس بھی مال ہے، حامان کے پاس بھی مال ہے، ان کے پاس بھی مال ہے. لیکن مال نے ان کو مغرور کر دیا، اللہ کو بھلا دیا. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد نہ رہی. انہوں نے سوچا ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. اور اس نے ایک نے تو کہا انا ربکم العالی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ. اس طرح کی باتیں کہی گئی. یعنی کہ اگر دولت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو تم دنیا دار ہو گئے. اگر تم اللہ دولت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، عبادت کو فراموش کر دو، عبادت کو چھوڑ دو تو تمہارا شمار دنیا داروں میں ہوگا. اور اگر دولت عبادت کی میں مانے نہیں، دولت عبادت میں رکاوٹ نہیں، کاروبار عبادت میں رکاوٹ نہیں، سائزنگ کارخانے عبادت میں رکاوٹ نہیں، تو آپ یہ سب چیز رکھنے کے بعد بھی دیندار ہیں. ورنہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی نے جو 2 مرتبہ جنت خریدی، آخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بنیاد پر 2 مرتبہ جنت خریدی؟ اور میرے سرکار نے جو فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنتی ہے، یعنی عثمان کچھ بھی کر لے اب وہ جنتی ہے، کیونکہ عثمان غنی نے جو ہے وہ جنت خریدی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی نے جنت کیسے خریدی؟ کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے خریدی؟ کیا روزہ رکھ کر کے خریدی؟ حضرت عثمان غنی نے جنت کیسے خریدی؟ آپ نے جنت خریدنے کی بات تو سنی ہوگی، لیکن خریدی کیسے ہے جنت؟ اگر دولت نہ ہوتی تو کیا عثمان غنی جنت خریدتے؟ حضرت عثمان غنی نے دولت کی بنیاد پر جنت خریدی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کو نصیب نہیں، جو حضرت بلال حبشی کو نصیب نہیں. یعنی مال کی بھی ایک اہمیت ہے، بس وہ اتنی محبت مال سے نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ، بلکہ اگر مال تم اللہ کے لیے رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے سرکار فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب میں آپ کو بتاؤں عثمان غنی نے جنت خریدی کیسے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ
طیبہ کی سرزمین پر چند صحابہ حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کرم نوازا کا، بندہ نوازا کا، مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی حاجت ہے اور مدینہ منورہ کے جو کنویں ہیں اکثر ان میں پانی کھارا رہتا ہے، اس لیے اگر آپ کرم فرمائیں تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا میٹھے پانی کا کنواں؟ لوگوں نے عرض کی حضور وہ فلاں شخص ہے، اس کے پاس میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے۔ سرکار بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اس شخص سے کہا یہ کنواں تم مجھے بیچ دو گے، یہ کنواں تم مجھے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا بہت بھاری قیمت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ سرکار نے فرمایا جنت لے لے، کنواں مجھے دے دے۔ حضرت عثمان غنی کے جنت خریدنے کا واقعہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت لے لے اور کنواں مجھے دے دے۔ یہ جو سودا کیا جا رہا ہے ذرا فقہا سے پوچھو یہ سودا اس کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے اس کی حیثیت بتانے سے پہلے میں ایک مثال پیش کروں۔ دیکھیے یہ مائک ہے، یہ مائک یہاں پر میرے استعمال کے لیے لگا ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی بندہ کسی کے ہاتھ کا موبائل پسند آ جائے تو میں کہوں یار بڑا بڑھیا موبائل ہے، بہت اچھا ہے، تو یہ مجھے بیچو گے؟ پہلے کہوں کہ یار ایسے ہی دے دو، تو ایسے ہی دے دو تو یہ تو بھیک ہوئی۔ غیرت مند آدمی تو ایسے ہی نہیں مانگے گا۔ تو اور اگر آپ بھی نہیں دو گے، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی محبت کو، آپ دو گے، لیکن مانگوں گا نہیں، اس لیے کہ مانگنے کی عادت نہیں۔ جس کے پاس مدینے اور بغداد کی سرکار موجود ہو اس کو مانگنے کی عادت نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے عزیز چل موبائل بڑا اچھا ہے مجھے بیچ دے، اس نے کہا حضرت کیسے؟ میں کہوں گا یہ مائک ہے نا مائک، یہ مائک لے لے اور موبائل مجھے دے دے، تو یہ بھیا ہے نا سلطان، یہ محبت بڑی کرتا ہے، یہ فوراً اٹھ کر کے آئے گا اور کہے گا حضرت بہت لاڑ میں مت آئیے، میں نے مائک جو ہے نا یہ استعمال کے لیے دیا ہے، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، اور جو چیز یوز کے لیے دی جاتی ہے، استعمال کے لیے دی جاتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہوتی، اور جو ملکیت نہیں ہوتی اس کو دے کر کے کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ بس یہی تو بات ہے۔ لیکن اگر میں کسی سے کہوں کہ میرے بھیا تیرا موبائل بہت اچھا ہے، میری گھڑی لے لے اور اپنا موبائل دے دے، اب مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، ٹوک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھڑی کا میں مالک ہوں، مائک کا میں مالک نہیں۔ جس کا مالک نہیں وہ دے کر خریدا نہیں جا سکتا، اور جس کا مالک ہو وہ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے جنت دے کر کے تجھ سے کنواں خریدتا ہوں۔ گویا کہ رسول پاک بتا رہے ہیں رہتا زمین پہ ہوں لیکن میں جنت کا مالک ہوں۔ اللہ نے مجھے جنت کا مالک بنایا، مالک جنت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رسول اپنی طرح کیسے ہو گئے؟ ہم تو جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں پھر بھی جنت میں نہیں جاتے۔ 70 سال کا ہو گیا مولوی جنت کی دعا کرتے کرتے، کالی سے سفید داڑھی ہوگی لیکن جنت میں گیا نہیں۔ 70 سال کی دعا کے بعد بھی جنت میں نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک مرے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا، جب تک مرے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا، اور بالفرض مرنے کے بعد چلا بھی گیا تو جنت کسی کو بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جنت میں خود رہے گا۔ جنت اس کے استعمال کے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جنت میں اپنے فضل سے اس کو ڈالا ہے۔ کوئی جنتی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی جنت کسی دوسرے کے ہاتھوں بیچ دے، لیکن یہ مالک جنت آمنہ کا لال ہے، زمین کے اوپر رہتے ہیں تو جنت بیچتے بھی ہیں، جنت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتا چلا کہ تم اور ہو، نبی اور ہیں۔ تم 70 سال دعا کرنے کے بعد مرنے سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتے، اور وہ بھی جنت میں جاؤ گے تو وفا کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ابھی تو یہ فیصلے باقی ہے کون جنت میں جائے گا،
گا کون نہیں جائے گا، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو رسول پاک کا وفادار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر میرا رسول ہے کہ حضور موت کی لذت چکھنے سے پہلے جنت کی سیر کر کے بھی آتے ہیں، اور صرف جنت کی سیر کر کے نہیں آتے، جنت کو بیچتے بھی ہیں۔ بلکہ خدا کی قسم اگر ایک بات آپ برداشت کر سکتے ہو تو حدیث کی روشنی میں کہہ دوں، جنت بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ میرا رسول تو جنت کا مالک بھی ہے اور جنت بناتا بھی ہے۔ میرا رسول جنت بناتا بھی ہے۔ اللہ امام بخاری پہ رحم فرمائے، ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے بتایا کہ نبی جنت بناتا بھی ہے۔ جنت بناتا کیسے ہے؟ جنت بناتا کیسے ہے؟ نبی پاک اپنے گھر سے منبر تک بار بار چلتے ہیں تو وہ زمین جنت ہو جاتی ہے، یہ تو حدیث ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول چاہے تو اپنے تلوے سے بھی جنت بنا دے، رسول چاہے تو ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت بنا دے۔ اب بتائے خدا نے ایسا رسول عطا کیا ہے جو جنت کا مالک بھی ہے اور جنت کو بناتا بھی ہے۔ خالق کل نے آپ کو یا رسول اللہ ایسے نعرہ تھوڑی لگتا ہے، حضور جنت بنائے اور سنی ایسا نعرہ لگائیں کہ کچھ جواب دے کچھ نہ دے، ذرا سب مل کر جواب دے۔ یا تو نعرہ نہ لگایا کریں، اور نعرہ لگایا کریں تو پھر عاشقوں کی طرح لگایا کریں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ خیبر کیوں کانپتا ہے؟ علی نے نعرہ تکبیر وہاں جو بلند کی تھی تو وہ کانپ گیا تھا، تو نعرہ علی کی طرح لگنا چاہیے۔ تو اس طرح کا نعرہ، ورنہ آپ تو پول کھول دیں گے کہ یہاں عشاق کتنے بیٹھے ہیں۔ نعرہ لگائیے مت، اور لگائیے تو پھر ایسا لگائیے کہ پھر گونج جانا چاہیے۔ بہرحال تو حضور اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا کتنا سونا کتنا میٹھا لگ